روس میں تقریباً 9 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی 9 فٹ بلند لہروں نے تباہی مچا دی، بندرگاہ کو رون ڈالا۔ کن کن ممالک میں سونامی کی لہریں جا پہنچی؟ کون سے ممالک خطرے میں ہیں؟ سونامی کیا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ 100 سالوں میں کتنے سونامی آ چکے ہیں؟ چین سے اطلاعات ہے کہ وہاں پر سمندری طوفان کومے ٹکرا گیا ہے، بڑے پیمانے پر تباہی مچا گیا ہے۔ لیبیا میں ایک اور تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا، سینکڑوں افراد سوار تھے۔ موزمبیق سے اطلاعات ہیں کہ بحری جہاز کو چھوڑ دیا گیا ہے اور پاکستانی عملہ بدستور محصور ہے، قید میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، روس کے مشرق بعید میں واقع جزیرہ نما کماچاتکا کے ساحل پر 8.8 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جو اس علاقے میں 1952 کے بعد کا سب سے طاقتور زلزلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس زلزلے نے عمارتوں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے اور 4 میٹر یعنی 13 فٹ تک بلند سونامی کی لہریں پیدا کی ہیں، جس کے بعد بحر الکاہل کے پار مختلف خطوں میں وارننگز اور انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں دور افتادہ روسی علاقے میں کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سن 2011 کے زلزلے اور سونامی سے تباہ ہونے والے جاپان کے مشرقی ساحلی علاقوں میں انخلاء کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ روس کا علاقہ کماچاتا جہاں پر زلزلہ آیا ہے، اس کے گورنر ہے ولادیمیر سولوڈوف۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ آج کا زلزلہ انتہائی سنگین تھا اور کئی دہائیوں میں سب سے شدید ترین جھٹکا تھا۔ ادھر ریجنل ایمرجنسی وزیر سرگئی لیبیڈیف نے کہا کہ کماچاتکا کے مختلف حصوں میں 3 سے 4 میٹر یعنی 10 سے 13 فٹ تک بلند سونامی کی لہریں ریکارڈ کی جا چکی ہیں اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ادھر ناظرین، امریکی جیولوجیکل سروے USGS کے مطابق زلزلے کی گہرائی صرف 19.3 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز پیٹرو پاویسک کماچاتکی شہر سے 119 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق میں یہ واقع تھا اور ادارے نے ابتدا میں شدت 8 بتائی تھی، تاہم بعد ازاں اسے 8.8 تک بڑھا دیا گیا، جبکہ فوراً بعد 6.9 شدت کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے تھے۔ روس کا علاقہ کماچاتکا، اس کی جیو فزیکل سروس نے بتایا ہے کہ 1952 کے بعد کا سب سے شدید ترین زلزلہ آج کماچاتکا کے زلزلہ خیز علاقے میں آیا ہے اور اس نوعیت کے زلزلے کے بعد 7.5 شدت تک کے شدید آفٹر شاکس کی اب بھی توقع کی جا سکتی ہے، اب بھی خطرہ موجود ہے۔ ادھر ناظرین، جاپان سے اطلاعات ہیں کہ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے وارننگ کو مزید سخت کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ وہ سونامی کی 3 میٹر یعنی 10 فٹ تک بڑی اور اونچی لہریں ساحلی علاقوں تک پہنچنے کی توقع کر رہے ہیں اور جاپان میں بحر الکاہل کے ساحلی شہروں میں سونامی کے الارم بجا دیے گئے ہیں اور حکام نے لوگوں کو اونچے مقامات کی طرف جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جاپان کے سرکاری نشریاتی ادارے NHK کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ہوکائیدو کے جزیرے میں درجنوں افراد ایک عمارت کی چھت پر خیموں کے نیچے دھوپ سے بچتے ہوئے موجود تھے، جبکہ ماہی گیروں کی کشتیاں بندرگاہوں سے نکل گئیں تاکہ آنے والی لہروں سے نقصان سے بچا جا سکے۔ ادھر جاپان کے شہر فوکوشیما کے متاثرہ جوہری پلانٹ سے بھی کارکنوں کو نکال لیا گیا ہے، جہاں 2011 کی سونامی کے بعد تابکار حادثہ پیش آیا تھا۔ پلانٹ کی منتظم کمپنی ٹیپکو کے مطابق اب تک کوئی نقصان یا تابکاری کا اخراج نہیں ہوا۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری یوشیما ساہا یاشاشی نے کہا ہے کہ اب تک کسی جوہری تنصیب سے کسی غیر معمولی صورتحال کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ادھر ناظرین، ہوائی میں بھی ساحلی علاقوں سے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ہوائی جو کہ امریکہ کا جزیرہ ہے، ہونولولو ایمرجنسی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر خبردار کر دیا ہے کہ فوری اقدام کریں، تواکن سونامی کی لہریں متوقع ہیں۔ وارننگ میں کہا گیا ہے کہ نشیبی علاقوں کے رہائشی یا تو اونچی زمین کی طرف جائیں یا کسی عمارت کی 4تھی منزل پر پناہ لے لیں۔ روسی ریاستی خبرساں ایجنسی تاس سے بات کرتے ہوئے علاقائی وزیر صحت اولیگ میلینیفکوف نے بتایا کہ زلزلے کے بعد کئی افراد نے طبی امداد حاصل کی ہے اور ان میں کچھ افراد بھاگتے ہوئے زخمی ہوئے۔ ایک شخص کھڑکی سے چھلانگ لگا کر زخمی ہوا، ایک خاتون نئی ہوائی اڈے کے ٹرمینل کی عمارت میں زخمی ہو گئی اور تمام زخمیوں کی حالت تسلی بخش ہے، کوئی شدید چوٹ رپورٹ نہیں ہوئی۔ روسی وزارت برائے ہنگامی حالات کے مطابق ساکھالن کے قصبے سیویرو کوریلس کی بندرگاہ اور وہاں کے فش پروسیسنگ پلانٹ کو سونامی کے باعث جزوی طور پر سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، نقصان ہوا ہے۔ آبادی کو تاہم محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک کنڈر گارٹن کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم زیادہ تر عمارتیں زلزلے کو سہ گئیں اور کوئی جانی نقصان رپورٹ ابھی تک نہیں ہوا۔ عمارتیں کتنی تباہ ہوئی ہیں روس کے اندر یا جاپان نے ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں مل سکی ہیں۔ تاہم میکسیکو کی بحریہ نے خبردار کر دیا ہے کہ مغرب میں باجا کیلیفورنیا سے لے کر جنوب میں چیاباس تک بندرگاہوں پر تیز بحری لہریں متوقع ہیں
اور امریکی حکومت نے بھی وفاقی صوبائی اور مقامی سطح پر اداروں کو الرٹ کر دیا ہے تاکہ شہریوں کو بحر الکاہل کے ساحلوں سے دور رکھا جا سکے۔ ادھر ایک اور ملک پیرو نے بھی سونامی کے خطرے کی وارننگ جاری کی ہے۔ پیرو کی بحریہ کے نیشنل سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ تجزیے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے بعد پیرو کے ساحل پر سونامی کا خطرہ ہے اور صورتحال پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایکواڈور کے حکام نے گالاپاگوس جزیروں سے احتیاطاً انخلاء کا حکم دے دیا ہے اور تمام بحری سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ ادھر ناظرین، چین کے سونامی وارننگ سینٹر نے بتایا کہ اس کے مشرقی ساحلی علاقوں میں 30 سینٹی میٹر سے 1 میٹر تک کی لہریں متوقع ہیں۔ وزارت برائے قدرتی وسائل چائنا کے سونامی مشاورتی مرکز نے بتایا ہے کہ تازہ ترین انتباہ اور تجزیاتی نتائج کی بنیاد پر یہ زلزلہ ایک سونامی کا باعث بنا ہے جو چین کے بعض ساحلی علاقوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، کماچاتکا اور روس کا مشرقی علاقہ بحر الکاہل کے رنگ آف فائر پر واقع ہے جو زلزلوں اور آتش فشانی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ روسی اکیڈمی آف سائنسز نے بھی تصدیق کی کہ 1952 کے بعد کا روس میں آنے والا سب سے طاقتور ترین زلزلہ تھا۔ تاہم کماچاتکا جیو فزیکل سروس کے سربراہ دانیلا چیروف نے کہا کہ مرکز کی مخصوص نوعیت کے باعث جھٹکوں کی شدت اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی جتنی اس سطح کے زلزلے سے توقع کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آفٹر شاک کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی شدت بھی خاصی زیادہ ہے۔ تاہم فی الوقت روس میں کسی مزید بڑے جھٹکے یا زلزلے کی توقع نہیں، صورتحال فی الوقت قابو میں ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سونامی ہوتا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سونامی کا لفظ جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے جو سمندر کی سطح کے نیچے آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سمندری لہروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی لہریں مختلف رفتار سے سفر کرتی ہیں، لیکن ان کی رفتار شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ لہریں جب ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ان لہروں کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے مغربی علاقے سماٹرا کے قریب آنے والا یہ زلزلہ اور اسے پیدا ہونے والا طوفان 1964 میں الاسکا میں آنے والے طوفان کے بعد آنے والا سب سے بڑا طوفان ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زلزلے نے سمندر کی تہہ میں 1000 کلومیٹر طویل شگاف ڈال دیا ہوگا۔ بحر الکاہل میں جہاں سونامی لہروں کے باعث آنے والے طوفان عام ہو چکے ہیں، علاقے کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نظام موجود ہے، لیکن بحر ہند کے ساحلوں پر واقع ممالک میں اس قسم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے کیونکہ بحر ہند میں اس قسم کے طوفان عام طور پر نہیں آتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر 6.5 کی شدت سے آنے والے بڑے زلزلوں کے سبب سمندر کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور زیر آب یہ اچانک حرکت سونامی کی لہروں کا سبب بن جاتی ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں 58 سونامی آ چکے ہیں جن میں لاکھوں افراد اور جانور اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور تاریخ کے سب سے تباہ کن سونامیوں میں سے ایک 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں آنے والا سونامی تھا جب 9.1 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی 50 میٹر بلند لہروں نے 5 کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے تقریباً 2,30,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سونامی کے اثرات سری لنکا، تھائی لینڈ اور بھارت میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔ جاپان کے مرکزی جزیرے ہونشو میں 2011 کے 9 شدت کے زلزلے اور سونامی سے تقریباً 20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور بحر اوقیانوس، بحیرہ کیریبین، بحیرہ روم اور بحر ہند بھی سونامی کے تجربات بھگت چکے ہیں۔ ناظرین، چین سے تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں کہ سمندری طوفان کومے چین کے شہر شنگھائی سے ٹکرا گیا ہے۔ چین کے معاشی مرکز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں سے 2,80,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور چین میں طوفان کومے شنگھائی کے ساحل سے ٹکرایا ہواؤں اور شدید بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر بھر میں ٹرین سروس معطل ہے اور سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز بیجنگ اور مسافات میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے دوران حادثات سے ہلاکتوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی اور امدادی کارروائیاں بھی ابھی بھی جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کے خدشے کے باعث 2,80,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر چین میں شنگھائی میں منتقل کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ شنگھائی سے ٹکرانے والا یہ طوفان 1949 کے بعد شدید ترین سمندری طوفان ہے۔ اور آخر میں آپ کو لیبیا کے حوالے سے بتائیں گے کہ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ہے، 18 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں، 50 لاپتہ ہیں۔ UNHCR کے مطابق تارکین وطن کی کشتی لیبیا کے مشرقی ساحلی علاقے تبرک کے قریب ڈوبی ہے اور حادثے میں 18 تارکین وطن ہلاک ہوئے، 10 کو بچا لیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کا ساحلی علاقہ تبرک مصر کی سرحد کے قریب واقع ہے اور کشتی میں کسی پاکستانی کی موجودگی سے متعلق فی الحال معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ادھر موزمبیق میں تحویل میں لیے گئے بحری جہاز کو چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ اس کا عملہ بدستور محصور ہے، اور رپورٹ کے مطابق پاکستانی سفارتخانہ اور شپنگ آفس کی سپورٹ سے عدالتی بیلف نے جہاز کا معائنہ کیا ہے۔ معائنے کے بعد جہاز سے کارگو ڈسچارج کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی سفارتخانہ نے عملے کی مشکلات میں کمی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور کارگو ڈسچارج کرنے کے بعد جہاز کو
اینکریج پر بھیج دیا گیا اور کارگو کی فروخت سے $11 لاکھ حاصل ہوں گے، جس سے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ کپتان محمد اسلم نے کہا کہ موزمبیق کی میرین اتھارٹی سے کارگو کی فروخت کے اجازت نامے کے منتظر ہیں اور پاکستانی سفارتخانہ اور شپنگ آفس کی مداخلت پر جہاز کے عملے کو محدود مقدار میں خوراک، پانی اور ایندھن دیا گیا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی مشترکہ کوششوں سے عملے کو جہاز سے ہٹانے کی درخواست موزمبیق کی میرین اتھارٹی نے مسترد کر دی۔ کپتان ہے جہاز کے محمد اسلم، انہوں نے بتایا کہ تکنیکی طور پر جہاز رہا ہو چکا ہے لیکن عملہ جہاز نہیں چھوڑ سکتا۔ موزمبیق کی میرین اتھارٹی عالمی قوانین پر عمل نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ خوراک، ادویات، ایندھن اور پانی کی فراہمی موزمبیق میرین اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، جس میں غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے اور عملے کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ خوراک، پانی اور ایندھن کی قلت کا سامنا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔